السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیاری بہنوں فاطمہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہیں. بہت ہی انٹرسٹنگ اور انرجائزنگ ہمارا کوئز تھا ماشاء اللہ سے. ہمارا جو اگلا ٹاپک ہے وہ ایک شعر ہے کہ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. میں نے جب یہ شعر پڑھا تو مجھے اپنے وہ دن یاد آ گئے جب میں نے تحریک بالکل شروع میں جوائن کی تھی. بالکل شروع کے ہی دن تھے کہ ایک میسیج آیا گروپ پر کہ ہماری پیاری حمیرہ شاد بہن کا انتقال ہو گیا ہے. میں ان کو بالکل بھی نہیں جانتی تھی اور وہ کووڈ کے دن تھے. تو میں نے ایک پروگرام جو ہے، سب پروگرام آن لائن ہوتے تھے تو پروگرام آن لائن ہی ہوا، اور پھر ان کے بارے میں کافی بہنوں نے بات کی. جو بات مجھے ان کے بارے میں بہت یاد رہ گئی، اکثر ہی یاد آتی، حالانکہ میں ان سے کبھی بھی نہیں ملی تھی، وہ یہ تھی کہ سب بہنوں نے کہا کہ ان کا بہت نرم لہجہ تھا اور بہت شیریں گفتگو کرتی تھی، لیکن جب بھی امت کی مسائل کی بات ہوتی تھی یا تحریک کا کوئی معاملہ آتا تھا تو ان کے لہجے میں عزم اور پختگی آ جاتی تھی. اور بس یہی اس شعر میں بتایا ہے. تو میں سوچنے لگی یہ شعر پڑھ کے کہ کتنی خوبصورتی سے مومن کی جو صفات ہیں وہ ایک تحریکی فرد میں منتقل ہوئی ہیں. اسی طرح اقبال کا جو یہ شعر ہے، یہ سورہ فتح کی آیت کی بہت خوبصورت تشریح ہے، جس میں جو آیت ہے کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ وہ کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں. تو ہم اس سے بہترین طریقے سے شعر سے یہ سمجھ سکتے ہیں. فاطمہ، آپ کچھ کہیں گی بہن کے بارے میں؟ حمیرہ باجی کا نام کہیں یا ان کا ذکر لیں تو میرے خیال ہے بہت سارے افراد ہیں جن کے ذہن میں وہ آ جائیں گی. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. حمیرہ باجی جو ہیں، حمیرہ شاد باجی ایک ہیرا تھی، لیکن اس طرح کے بہت سارے ہیرے ہیں. میں نے روشن آفی نے کتاب پڑھی اور میں پڑھتی جاؤں اور میں حیران ہوتی جاؤں کہ یہ کس قسم کی خواتین تھیں اور یہ کون تھیں، کس طرح کی تھیں. لیکن سمجھ یہ بات ہے کہ یہ کام اکیلے نہیں ہو سکتا. ہر فرد ہر کام اکیلے نہیں کر سکتا. تو حمیرہ شاد باجی بھی ایک اجتماعیت سے جڑی ہوئی تھی، ایک تحریک کا حصہ تھی. اور یہ جتنے اور بھی میں نے بہت خوبصورت ہیرے جن کا ذکر پڑھا تو وہ سب جڑی ہوئی تھی اجتماعیت سے. فاطمہ، جیسے کہ ہم اکثر ہی بات کرتے ہیں، بہن کی بھی بات کی کہ وہ تحریک سے جڑی ہیں، تحریکی فرد ہیں یا ہم تحریک سے منسلک ہیں. تو پہلے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ تحریک کس کو کہتے ہیں. کیا ہم سب یہاں جمع ہیں تو بس ہم تحریکی افراد ہیں؟ ہم سب جو آج جمع ہیں، آپ بتائیں کہ ہم سب میں کامن پوائنٹ کیا ہے؟ اللہ کا شکر ہم مومنات ہیں، ہم مومن ہیں نا. جو اقبال اپنے شعر میں کیا کہہ رہے ہیں، مومن کی خصوصیات ہی دو بتا رہے ہیں نا، کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نرم، اور حق اور باطل کی بات آ جائے تو تلوار ہیں، فولاد ہیں. یہ اور مومن کی جو خصوصیات ہے وہی ایک تحریکی فرد کی بھی خصوصیات ہے نا. اور ہم سب بہنوں میں جو کامن پوائنٹ ہے وہ تحریک ہے. ہم سب یا تو تحریک سے جڑے ہوئے ہیں یا متفق ہیں، اس کے حامی ہیں نا. تو یہی چیز ہم سب میں کامن ہے. اس تحریک جو ہے وہ کیا ہے، اس کی 3 لوازمات ہیں. سب سے پہلی چیز نصب العین. ایک نصب العین ہے جس کے تحت ہم سب جڑے ہیں. مجھے کوئی پیاری سی باجی بتائیں یا بہن بتائیں کہ کیا نصب العین ہے. ہم سب کا نصب العین ایک ہے، وہ کیا ہے؟ جی، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق انسانی زندگی کی تعمیر کے ذریعے رضا الہی پہنچے. واہ. اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے رضائے الہی. ہم سب صرف ایک جو کامن پوائنٹ ہے، ایک نصب العین ہے ہم سب کا، وہ کیا ہے؟ اللہ کی رضا. میں اٹھتے ہوئے، میں بیٹھتے ہوئے، ہر چیز میں اللہ کی رضا ہے. وہ اللہ کی رضا کے لیے میں نے ہر چیز کرنی ہے. یہ پہلا کامن پوائنٹ ہے، اور یہ تحریک کی لوازمات میں پہلا لازم جز ہے. دوسری چیز یہ، ایک تحریک میں خاص طور پہ اسلامی تحریک کی بات کریں، اللہ کی رضا کے ساتھ اجتماعی کوشش، اجتماعی جدوجہد، یہ دوسرا لازم جز ہے ایک اسلامی تحریک کا. اور تیسری چیز
تنظیم، ایک ہائرارکی ہے جس کو ہم فالو کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب 3 لوگ بھی ہیں اور وہ سفر کریں تو کیا کرنا ہے؟ ان میں سے چاہیے کہ ایک کو اپنا امیر منتخب کریں. تو یہ تینوں باتیں آپ لوگوں نے نا اس کو بالکل فنگر ٹپس پہ یاد کر لیں کیونکہ یہ آگے آئے گا. نصب العین اور اجتماعی جدوجہد، اجتماعی کوشش، اور تیسری چیز ایک تنظیم ہے، ایک نظم و ضبط سے ہم چل رہے ہیں. فاطمہ، تو جیسے کہ آپ نے بات کی تو ایک تحریکی فرد کہ اگر ہم بات کریں وہ چاہے ابھی انہوں نے تحریک سے منسلک ہوئے ہیں یا بہت عرصے سے ہیں، کوئی ذمہ داری ہے یا کسی کے انڈر کام کر رہے ہیں، یا جیسے علما بہن نے بات کی کہ اگر کوئی فوجی ہوتا ہے تو اس کی ظاہر میں کچھ علامات ہوتی ہیں، ہمیں دیکھ کے پتہ چل جاتی ہیں. ایک ڈاکٹر ہوتا ہے اس کی علامات ہوتی ہیں ہمیں. تو ایک تحریکی فرد میں چاہے وہ کسی بھی لیول پر ہو تحریک میں، اس کی کیا خصوصیات نظر آنی چاہیے کہ اس سے اس کو پہچانا جا سکے؟ دیکھیں، سب سے پہلا جو ہم نے پہلا کیا پوائنٹ تھا جو میں نے کہا کہ تحریک کا لازم جزء وہ کیا تھا، تو ان سے بہن بتائے نصب العین، اللہ کی رضا، بس اور کچھ نہیں، اللہ کی رضا. ایک تحریکی فرد کی سب سے ڈسٹنکٹ چیز جو آپ محسوس کریں گی، جو آپ نشانی ہے پہچانی جائیں گی، وہ یہ ہے کہ وہ اپنی نصب العین سے چمٹی ہوں. ان کی اپنی کتنی بھی کوئی گھریلو مسائل ہیں، مالی مشکلات ہیں، صحت کے بھی مسائل ہیں، اس کے باوجود آپ دیکھیں گے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے کام کو نہیں چھوڑ رہے. کہیں بھی کسی طریقے سے بھی وہ ایک دعوتی فرد ہے، وہ ایک چینج میکر ہے. تحریکی فرد میں کہتی ہوں تو آپ کیسے کوئی اس میں ایک لفظ ہے حرکت، موومنٹ. ایک آپ پینڈولم کو سوچئے، ہمیشہ موو کرتا رہتا ہے. وہ موو کرتا ہے تو اس کی موومنٹ سے حرکت کریٹ ہو رہی ہے نا، اور وقت بدل رہا ہے. ایک تحریکی فرد ہمیشہ اپنے اطراف موومنٹ کریٹ کرتا ہے اور پازیٹیو موومنٹ کریٹ کرتا ہے. یہ تحریکی فرد کی نشانی ہے، خصوصیت ہے. اپنے نصب العین سے ہمیشہ چمٹے رہنا، ہمیشہ حرکت میں رہنا. تیسری چیز ایک تحریکی فرد کی ہے، ہر تحریکی فرد انفرادی طور پر بھی، یہ غور سے سنیے، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی تحریکی ہوتا ہے. آپ اس کے اندر سے اس تحریکیت کو، اس حرکت کو، لوگوں کی پریشانی، لوگوں کا دکھ دل میں لیے ہوئے کہ میں ان کو اللہ کی بات بتا دوں، وہ اس چیز سے ہٹتے نہیں. ہمیشہ یہ چیز ان کے اندر رہتی ہے. وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام ہمیشہ کرتے رہیں گے، ہر وقت ہر موقع پر. تو کیا تحریکی افراد سے درس دیتے رہتے ہیں فاطمہ؟ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے؟ درس سنتے نہیں ہیں. درس سننا اور درس دینے کے علاوہ اس پہ عمل کرتے ہیں. دیکھیں، یہ ایک بہت بڑی مسکنسیپشن ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ تحریکی فرد ہے اس کا مطلب ہے یا تو وہ درس دے رہے ہیں یا وہ درس سن رہے ہیں، بس یہی 2 کام ہیں. اچھا، میں آپ سب لوگوں سے پوچھوں، ایک ٹیچر ہے، وہ اسکول میں پڑھاتی ہیں اور اپنے اسٹوڈنٹس میں اپنا نصب العین منتقل کر رہے ہیں. وہ نصب العین کیا ہے؟ وہ سب اسٹوڈنٹس کو اللہ کے تابع کرنا، اللہ کی رضا کے تابع کرنا، اللہ سے محبت دکھا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دے رہے ہیں. اب وہ تو ٹیچر تحریکی نہ ہوئی نا، درس تو نہیں دے رہی، درس سن بھی نہیں رہی، وہ تحریکی ہے. اسی طریقے سے ایک ڈاکٹر ہے، وہ اپنے پیشنٹس کو دیکھ کر لیکن معائنہ کرتے ہوئے اگر وہ اللہ سے قریب کریں اپنے پیشنٹ کو، مایوسی نہیں دے رہے، تو وہ کیا ہیں بتائیے؟ وہ تحریکی ہوتے ہیں. یہ ہماری سمجھ کی کمی ہے کہ ہم سمجھیں کہ اگر تحریکی فرد ہے تو وہ بس مدرس ہوں گی اور وہ درس دیں گی. ایک اور چیز یہ کہ ہم یہ سمجھیں کہ کوئی شرعی عذر ہے اور اس کی بنا پر ہماری کوئی بہن ہے، تحریکی ساتھی ہیں، اور وہ پروگرامز نہیں اٹینڈ کر رہے اور ہم کہیں کہ وہ تو تحریکی نہیں ہے. نہیں، ایسی بات نہیں.
हाँ, तो आपने बहुत ही अच्छी मिसाल टीचर की और डॉक्टर की मिसाल से हमें समझाया कि वो चेंज मेकर हैं, अगर क्योंकि वो अपने नज़्म-उल-ऐन की तरफ काम कर रही हैं तो वो भी तहरीकी फ़र्द हैं। जैसे कि हमने सूरह फ़थ की आयत में बात की कि अल्लाह ताला ने मोमिनों की ख़ुसूसियत बताई है कि रुहमा बैनहुम, तो बतौर तहरीकी अफ़राद हम सब जैसे आपस में मिलते हैं तो हमारा ऐसा क्या हमारा किरदार होना चाहिए, हमारी ख़ुसूसियात होनी चाहिए कि दूसरे लोग हमारी तरफ आएँ, हमसे जुड़ना चाहें। समाज इन खसूसियात को पढ़ते हुए और इनको जमा करते हुए और सोचते हुए, एक तो मैंने रोशन आबी में किताब पढ़ी और जो अभी इतने अरसे से अल्हम्दुलिल्लाह जितनी इंटरेक्शन हैं और जो बहुत हीरा बाजियाँ हैं उनकी चीज़ें मैं गौर कर रही थी, तो कुछ तो उनके अंदर बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें हैं और उनके अखलाक और किरदार है, कुछ निशानियाँ हैं, उनकी कोई चीज़ें हैं जिससे आप पहचान लेते हैं उनका लबो लहजा, और उनका आप देखेंगी कि उनकी ज़िंदगी में एक सकीनत है, वो बता देती है कि ये जो है तहरीकी है। फिर आप ये देखेंगी कि लोग जो है ना लपकते हैं उनके पास, अपने मसले लेकर आते हैं। दो वजह से मसले लेकर आते हैं, एक इसलिए क्योंकि वो मददगार हैं, वो उनको पता है कि मुझे अपने मसले का हल मिलेगा, लेकिन दूसरा एक और भी बहुत मेन बात है, वो ये है कि उनको पता है कि मेरे राज़ों की हिफाजत होगी, उनको ये पता है कि ये अमानतदार है। खुशी में आपकी सबसे पहले, आपकी खुशी में सबसे ज़्यादा सामने कौन होगा? तहरीकी बहन, दावती फर्द, एक चेंज मेकर सबसे पहले गम में आपके साथ खड़ा होगा, आपको तसल्ली देगा, आपको दिलासा देगा और उसके साथ आपको मशवरे भी, बेहतरीन मशवरे भी देगा। एक और बात जो बहुत प्यारी निशानी है तहरीकी अफराद की, दावती अफराद की, वो ये है कि दे ट्रांसफ़र पॉजिटिव एनर्जी। आप हमेशा देखेंगे कि वो ऑर्गेनाइज्ड हैं, वो डिसिप्लिन हैं और उनको टाइम मैनेजमेंट आती है। वो किसी भी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह अपने नरम अंदाज में या अपने किरदार और रवैये से ना जैसे मोहब्बत उंडेल रहे होते हैं, आपसे बात कर रहे होंगे तो आपकी तरफ मुतवज्जो होंगे, आपका हाथ पकड़ेंगे या आपके ऐसे हाथ रखेंगे ऊपर, वो आपके बच्चों की खैरियत पूछेंगे। ऐसे नहीं होगा कि मामला सिर्फ कुरान क्लास की हद तक हो, दर्स तक हो और उसके बाद भूल जाएं, नहीं, उनको आपकी फ़िक्र होगी, उनको आपके बच्चों की फ़िक्र होगी, उनको आपकी हर चीज़ की फ़िक्र होगी। ये तहरीकी अफराद की निशानियाँ हैं। इसके अलावा एक ज़रूरी चीज़, वो बाएतबार होते हैं, वो ट्रस्ट वर्दी होते हैं। हमने कितना, ये डॉक्टर अज़रा बतूल का मैं किस्सा पढ़ रही थी कि किसी पेशेंट को कहा जाए कि आपको भाई सिजेरियन करना पड़ेगा, आपका सिजेरियन सेक्शन होगा, तो कोई भी खातून मानती नहीं थी जब तक डॉक्टर अज़रा को ना दिखा लें और वो कह दें कि हाँ आई एम सॉरी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, तब वो जाके सिजेरियन सेक्शन के लिए। तो ये ट्रस्ट वर्दी होना है ना, ये बाएतबार होना है। इसके अलावा वो हिसाब किताब में भी बहुत वाज़ेह होते हैं, अपनी बात क्लियर तरीके से अंदाज में दे सकते हैं। हिसाब किताब में वाज़ेह होने के साथ उनका बहुत वुसअत है दिल में, वो दुनियावी हुसूल के फ़ायदे के लिए या दुनियावी कुछ भी, उनका मरकज़ नहीं है, वो कोई भी इस तरह का काम नहीं करते। हमने बहुत अच्छा याद दिलाया रोशन नबी ने, बहुत ही खूबसूरत किताबें हम सबको पढ़नी चाहिए, अगर पढ़ी है तो उसको ज़रूर फिर से पढ़ें। सवाल मैं सोचती हूँ कि ये सारी जो सिफ़ात हैं पढ़ के बहुत दिल तो खुश होता है, लेकिन प्रैक्टिकली आप मुझे बताएं, मैं आपसे एक सवाल करती हूँ कि फ़ायज़ा हैं हमारी क्लास में और वो कुछ अरसे से नज़र नहीं आ रही, वो जो बहन हैं वो आसानी से नाराज़ हो जाती हैं, जज्बाती बहुत हैं और दर्स के दौरान आपको रोक कर आपके साथ डिसएग्री करती हैं और उसके बाद वो आपको नज़र नहीं आती, तो आप बताएं आप क्या करेंगी? उनको कॉल करके मैसेज करके उनकी खैरियत पूछूंगी, ताकि उनको ये ना महसूस हो कि उनकी गैर मौजूदगी को बिल्कुल महसूस ही नहीं किया। ये एक बहुत अच्छा मौका है कि हम उनसे दिली ताल्लुक़ कायम करें। ज़ाहिर है कि जब दिल नरम होते हैं
تو ہی لوگ جڑنا چاہتے ہیں ہم سے. سمر وہ مشکل کرتے ہیں، لیکن یہی تو ہمارا کام ہے نا فاطمہ کہ ہم دلی تعلق قائم کریں، ان کا دل نرم ہو، خیر خیریت پوچھے سے ظاہر کے دل نرم ہوگا. اگر ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو ان کے یہاں کچھ کھانا پکا کے بھیجنے کی آفر کرتے ہیں. لیکن یہ تمام افراد جو ہے نا ہمارے پاس امانت ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم ان سے کانٹیکٹ نہ کریں، ان کی خیر خیر نہ پوچھیں تو وہ ہم سے دور ہو جائیں. ہم امانت دار ہیں ان تمام لوگوں کے، اور اس انتظار میں نہیں رہیں کہ ناظمہ کہیں گی تو ہی میں خیر خیریت پوچھوں گی. خود سے بڑھ کے خیریت پوچھیں تاکہ ان کا ایک دلی تعلق قائم رہے. اس کے علاوہ فاطمہ یہ بات ذہن میں آ رہی ہے کہ سورہ آل عمران کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے باعث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم دل واقع ہوئے ہیں، اور اگر آپ بد زبان اور سب دل ہوتے تو یہ آپ کے پاس سے چھٹ جاتے. تو یہ دیکھیں یہی چیز بالکل ہم سب کے لیے، ہم نے مومن کی صفات ڈسکس کی اور وہی ایک تحریکی فرد کی صفات ہے کہ ہم نرم دل ہوں. ایسا نہ ہو، ایسا ہمارا رویہ نہ ہو کہ لوگ چھٹ جائیں. بعض دفعہ ایک بہت چھوٹی سی بات سے یا اس سے بھی لوگ چھٹ جاتے ہیں. اب جیسے کہ ہم نے بات کی کہ وہ بہت کلوز کانٹیکٹ رکھتے ہیں، چاہے وہ اپنی ساتھی بہنیں ہوں یا قرآن کلاس میں آنے والی بہنیں ہوں. تو اس میں کس طرح کی گفتگو ہو، کیا مقابلے بازی کی، آپس میں سسرال کی بات ہوتی ہے، کیا ٹرینڈنگ ہے یا سیل کی بات؟ تو سیل کی گفتگو تو بہت ہی ہوتی ہے. تو کس طرح کی گفتگو ہے؟ سمر گفتگو ہوتا کیا ہے؟ گفتگو جیسے میں اور آپ کر رہے ہیں، میں بول بھی رہی ہوں، آپ کی بات سن بھی رہی ہوں. بالکل. تو سمر دیکھیں تحریکی افراد جو ہیں نا ایسے نہیں ہے کہ کوئی مشینز ہیں، اور وہ جس طرح ہم عام گفتگو کرتے ہیں اور وہ مطلب وہ ساری گفتگو ان کی بھی ہوتی ہے، لیکن ان کی گفتگو میں آپ خاص طور پر یہ دیکھیں گی کہ وہ ہر طرح سے کیا کریں گے اپنی گفتگو میں آپ کو اللہ کے قریب لے کر جائیں گے. ان کی گفتگو، ان سے بات چیت کرنے، ان سے تعلق رکھنے کے بعد جب آپ اس محفل سے اٹھتے ہیں نا، یا آپ اس سیٹنگ سے اٹھتے ہیں، یا آپ فون کال رکھتے ہیں، یا آپ میسج کر کے فون ان کا میسج سن کے فون بند کرتے ہیں، آپ اللہ سے قریب ہوتے ہیں. آپ کچھ لے کر اٹھتے ہیں، آپ کچھ لے کر اٹھتے ہیں. یہ ان کی گفتگو ہے. ان کی گفتگو میں شکوے شکایات نہیں ہوتی، اور یہ جو ساری چیزیں سمجھ میں کہیں نہیں ہوتی، بلکہ پازیٹیو گفتگو کرتے ہیں وہ لوگ، پازیٹیو بات کرتے ہیں. اس سب چیزوں کے علاوہ ایک چیز جو خاص ایک تحریکی فرد، ایک چینج میکر، ایک دعوتی فرد، آپ اس میں یہ دیکھیں گے کہ وہ مخاطب بھی ذہنی استعداد اور صلاحیت کو دیکھتے ہوئے، موقع کو دیکھتے ہوئے، محل کو دیکھتے ہوئے گفتگو کرتے ہیں. جی بالکل. ایسا نہ ہونا فاطمہ کہ ہم سادہ خواتین سے نیٹوں پہ گفتگو شروع کر دیں. بالکل. کوئی مشکل ٹاپکس میں عربی زبان بالکل سادہ گھریلو خواتین آئی ہوئی ہیں اور میں ان سے بات چیت کرنا شروع کر دوں، ایسے نہیں ہوگا. دیکھیں یہی بس چیز ہے کہ جو تحریکی افراد ہیں نا، وہ میں نے آپ کو کہا کہ وہ شکوے شکایات نہیں کرتے. وہ آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں گی کہ وہ پرابلم فوکس نہیں ہوتے، وہ ہمیشہ پازیٹیو ہوتے ہیں. ہم پانی کی مثال لیتے ہیں، پانی کس طریقے سے اپنا رستہ نکالتا ہے؟ کہیں سے بھی بہہ نکلتا ہے. اگر بہت سردی ہو جائے تو وہ جس جگہ جس شیپ میں ہے وہ ڈھل کے برف بن جاتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے. بہت زیادہ گرمائش ملی، پگھل گیا اور آرام سے بہہ نکلا، اپنا رستہ نکال لیا نا. اسی طریقے سے اگر اتنی گرمی ہوئی کہ ایویپریٹ ہو جائے، ایویپریٹ ہو کے بھی پانی کہاں جاتا ہے؟ واپس بارش کر کے برستا ہے. یہی ایک اچھا چینج میکر کرتا ہے. وہ اپنے راستے نکالتا ہے. وہ یہ نہیں سوچتا میں یہ نہیں کر سکتی، میں وہ نہیں کر سکتی. یہاں تو اس ایسے نہیں ہے. ہم بنگلہ دیش کی مثال لیں، آپ لوگ دیکھیں بنگلہ دیش میں بھی جن صاحبہ کا کتنے عرصے رول رہا، کتنی مشکلات، کتنی پریشانی، انہوں نے راستہ نکالتے رہے تھوڑا تھوڑا. جب جہاں جتنا جیسے ممکن ہوا اپنا کام نہیں چھوڑا، اپنے نصب العین سے نہیں ہٹے، اور اس کے بعد الحمدللہ مشکل کے بعد آسانی. الحمدللہ. پانی کی مثال بہت ہی پیاری فاطمہ آپ نے سمجھائی. اس سے یہ بات بھی ذہن میں آ رہی ہے کہ ہم یہاں جہاں رہتے ہیں یہاں پہ بھی اکثر یہ بات موضوع گفتگو ہوتی ہے کہ اس چیز پر پابندی ہے یا اس چیز کی
इजाज़त दी है। तो बजाय इसके कि हम अपनी प्रॉब्लम्स पे, रुकावटों पे फ़ोकस करें, हमें जो लोग मैसर हैं, जो मौक़े मैसर होते हैं, हमारे इर्द गिर्द का जो माहौल है, उसको हम इस्तेमाल करते हुए बेहतरीन अमल करें, जितना अपनी इस्तिताअत के मुताबिक हो, किसी भी अमल को छोटा नहीं समझें। अब हम बात कर रहे हैं तो इस तरह लग रहा है कि हर तहरीकी फ़र्द जो है फ़ातिमा वो ज़िम्मेदार है, वो ज़ाहिर है कि तहरीक को रिप्रेजेंट कर रहा है और वो हमवक़्त तहरीकी काम कर रहा है। तो क्या इसका मतलब है कि ये तमाम काम हमवक़्त मैं खुद कर रही हूँ, मैं हर वक़्त अवेलेबल रहूँ, हर वक़्त मैसेजेस चेक करती रहूँ, फ़ौरन ही जवाब देना है? आप लोगों को क्या लगता है, मुझे कोई बताए। हर वक्त काम करना होता है, हर वक्त बस यही चीज़ होती है? कोई बहन मुझे बताए ना। सब मुस्कुरा रहे हैं, बहुत प्यारा प्यारा सा। जी बोलिए। मियाना रवि अख्तियार करनी चाहिए, हर चीज़ के लिए वक्त निकालना चाहिए, अपने लिए भी वक्त निकालना चाहिए। देखिए, मैंने सबसे शुरू में जो आप लोगों को 3 लवाज़मात बताए, नस्फ़ुलैन से जुड़े हुए। हाँ, मैंने रब को राज़ी करना है, रब को राज़ी करने के लिए मैं अपने बच्चों को भी देखती हूँ, तो मैं उनके लिए राही हूँ ना। फिर मैं इसके अलावा तंजीम से जुड़ी हूँ ना, मैं एक हायरार्की को फॉलो कर रही हूँ। तो नहीं, मेरे ऊपर अकेले मुझे हर वक्त मसरूफ़ रहना या सिर्फ मुझे ही सारा काम करना, ऐसी बात नहीं। बहुत खूबसूरत ये तंजीम है, ये तहरीक है, और इसमें क्या होता है, एक पूरा टीम वर्क है, तरबियत की जाती है। तरबियत के साथ एक बहुत प्यारी चीज़ मुशावरत है, मशवरा देना, मशवरा लेना, राय देना। इससे क्या होता है, तमाम अफराद के अंदर सोचने की, समझने की मतलब पूरी एक चीज़ उजागर होती है ना, सलाहियत मिलती है। तो ये सारी चीज़ें, इससे एतमाद मिलता है और गौर व फिक्र करने की भी हमें सलाहियत मिलती है इससे। तो ऐसे नहीं है कि एक फ़र्द अगर तहरीक में शामिल हो गया तो बस उसको हर वक्त फ़ोन पे अलर्ट रहना है और उसी को सारे काम करना है, ऐसे नहीं है। टीम वर्क है। तरबियत करते हुए हमें काम डेलीगेट किया, हमने या तो डेलीगेट करना है या हमें काम दिया जाता है। जो हमें काम दिया जाए, हमको अपने हिस्सा डालना है, बस अपने हिस्से का काम करना है। इसमें एक और चीज़ समझ मेरे जहन में आई, हमने बहुत ज़्यादा दावत दी और हमारे पास बहुत प्यारे प्यारे हीरे आए, लेकिन हमने फिर क्या किया कि हमने कभी देखा कि वो कोई हीरा नहीं है, तो हमने समझा कि हमारी बाजी है ना, बस नाज़मा बाजी देख लेंगे। अगर कोई गैर हाजिर है, अगर कोई नहीं नज़र आए, हम कहें कि नहीं, नाज़मा बाजी देख लेंगी, ये उनका काम है। नहीं, हम सब अपने हिस्सा डालें। जो कीमती अफराद हमें मिलते हैं, उनसे फिर ताल्लुक़ भी रखें ना, उनको देखें कि कौन नहीं आ रहा और वो किस मुश्किल में, और फिर उसको उनकी मुश्किल में उनकी मदद करें। जी, बिल्कुल फातिमा, आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि मुशावरत तो बुनियाद है तहरीक की, और ज़ाहिर है कि काम डेलीगेट करके, जैसा आपने बताया, मशावरत के बाद तरबियत होती है, काम डेलीगेट होता है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ज़ाहिर है कि एक घर है, उसमें माँ या खातून खाना जो है वो कोर है। वैसे तो ज़ाहिर है कि माँ सब काम करती हैं, लेकिन अगर घर के बाकी अफराद मिलकर काम नहीं करेंगे तो ज़ाहिर है कि माँ ओवरवेल्म्ड और ओवरबर्डन्ड फील करेगी। अगर सब अफराद अपने अपने हिस्से का काम वक्त पर मुकम्मल करेंगे तो सारे सबके लिए अपने नज़्मुल ऐन की तरफ, जिस तरह हम बात कर रहे हैं, काम करना आसान हो जाएगा। अच्छा फातिमा, एक बात ये समझ में आती है कि क्या वजह है कि बहैसियत माँ, दोस्त, बीवी या किसी तालीमी इंस्टीट्यूट की तालिब इल्म होते हुए भी मैं अपने कामों को बहुत ज़िम्मेदारी से पूरी करती हूँ। अगर कोई मसरूफ़ियत भी आ गई है तो भी वो काम मेरे रुकते नहीं हैं, उनको मैं ज़िंदगी की मसरूफ़ियत के साथ चलाती रहती हूँ। लेकिन जिस ज़िम्मेदारी से सबसे पहले दामन छुड़ाई जाती है वो तहरीक की ज़िम्मेदारी है। अगर कोई प्रोग्राम है या कोई ज़िम्मेदारी है, महज़ तरबियती या तंज़ीमी का वक़्त भी मेरे लिए मुनासिब नहीं है, तो मैं फ़ौरन ही माज़रत कर लेती हूँ। ये रवैया कैसा है? आप सब बहनें बताएं, ये कैसा रवैया है कि बस मैं आसानी से माज़रत कर लूँ और कहूँ कि नहीं, मेरे लिए मुमकिन नहीं है। जी, इसमें ये फैसला है कि क्या मैं अपने अल्लाह के सामने अपने बाकी कामों के उजरात पेश करने में आसानी महसूस करती हूँ। अगर मैं वहाँ इतनी आसानी से अपने उज़र पेश कर सकती हूँ तो फिर मैं हर जगह पेश कर सकती हूँ।
देखिए साकिबा जी ने क्या बात की है। बहनों ये देखिए थोड़ी मुश्किल होगी, जाहिर है मैं अपने कंफर्ट जोन से निकल रही हूँ, ये मैं अपने कंफर्ट टाइम से हट रही हूँ। हाँ मुश्किल होगी, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँ। अगर मेरे लिए कोई मुश्किल है तो मैं थोड़े वक्त के लिए आ जाऊँ, लेकिन मैं तंजीमी, तरबियती या और कोई चीज़ जिसके लिए मुझे बुलाया जाए तो मैं उसके लिए आसानी से एकदम बगैर कोशिश किए अपनी पूरी इस्तिताअत के बगैर मैं कह दूँ कि नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए। मुझे पूरी कोशिश करनी चाहिए। मेरा रवैया अगर ऐसा है कि मैं तो माज़रत कर रही हूँ, मेरे हल्के के तमाम अफराद मेरे मुताबिक हर चीज़ को एडजस्ट करें, हर चीज़ को चेंज करें, तो नहीं, ये मुनासिब रवैया नहीं है। फातिमा, इससे जहन में बात आ रही है कहीं ये तहरीक से या बहनों से कल्बी ताल्लुक़ की कमी तो नहीं, ओनरशिप की कमी तो नहीं। देखिए जब हम एक सादा सी मिसाल है कि मैं अपने घर के लिए भी कोई डेकोरेशन पीस लाती हूँ, मैं उसको बेहतरीन जगह पे रखना चाहती हूँ ताकि वो खूबसूरत लगे। अब ज़ाहिर है कि घर मेरा है, मैं उसको ओन करती हूँ और मैं उसको अपने दिल से सजाना चाहती हूँ, लेकिन दूसरी तरफ तहरीक की जिम्मेदारियों के लिए मेरा ये रवैया है। बहनों ये जो बात समझने की है ये दिल से बहुत करीब बात है। आप लोग सब इसको सोचिए, मेरे पास थोड़े से घर में इंग्रेडिएंट्स होना और मैंने कोई चीज़ पकानी हो तो मैं एक तरीके से मैं एक रेसिपी को फॉलो करती हूँ। मैं ये नहीं करती कि कच्चे चावल और हर चीज़ दुनिया की चीज़ एक साथ डाली और चढ़ा दिया और मैंने सोचा कि बस मेरा पुलाव बन जाएगा, मेरे चावल बन जाएंगे। मैं अपनी जान नहीं छुड़ाती। मैं क्या करती हूँ, मुझे इस बात की फ़िक्र है कि मेरे बच्चों को, मेरे मियाँ को, मेरे घर वालों को सही खाना मिले जो कच्चा नहीं हो, और मुझे इस बात की भी फ़िक्र है कि जो मेरे इंग्रेडिएंट्स हैं वो ज़ाया ना हो। मेरे मियाँ की जो कमाई है उससे आई हुई चीज़ें वो ज़ाया ना हो, जो मेरे रब का रिस्क है मैं उसको ज़ाया नहीं करूँ। ये मैं इस तरह क्यों सोचती हूँ मुझे बताएं। या समर ने जो कहा कि हम एक चीज़ खरीदते हैं और हम ड्राइंग रूम की चीज़ किचन में नहीं रखते, किचन की चीज़ बाथरूम में नहीं रखते, इस सब चीज़ों में एक बात है ना, वो क्या है, मैं उस चीज़ को अपनी मिल्कियत समझती हूँ। मेरे पास ओनरशिप का जज्बा है, मुझे मोहब्बत है, मेरा एक कल्बी ताल्लुक़ है। वही अगर मैं सोचूं मुझे कोई मशवरा देना है, मुझे कोई राय देनी है और बस मैं कहूँ मेरी जान छूटे, किसी का भी नाम दे दूँगी, बस मुझे ना करना पड़े, मशवरा लेने में, मशवरा देने में, किसी भी चीज़ में, बस मैं सोचूं कि काम हो जाए। या तो मैं काम करूँ नहीं, अगर मैं काम करूँ तो मैं वक्त पे ना करूँ, या बस मैं किसी को भी उसको काम को दे दूँ और बाद में मैं चेक भी ना करूँ कि उन्होंने वो काम किया कि नहीं किया। आप सोचिए ये सारी बातें किस तरफ इशारा कर रही हैं। कोई बहन मुझे सोच कर बताइए किस तरफ दे रही हैं, बता रही हैं, इशारा कर रही हैं। जवेरिया, मेरे दिमाग में सबसे पहले रिपोर्ट आ रही है। अच्छा जवेरिया के दिमाग में, इससे ये पता चलता है ना कि मोहब्बत नहीं है, एक ताल्लुक़ नहीं है, मुझे बेफिक्री है, मेरे बेनियाज हैं, ये ओनरशिप की कमी है ना। जी बिल्कुल फातिमा, जब ओनरशिप होगी, कल्बी ताल्लुक़ होगा, तो ज़ाहिर है कि हमारी कोशिश भी उसी तरह से होगी। हम एक सोच और फ़िक्र के तहत तहरीक में शामिल हुए हैं, तो हम उसको याद रखें, उसको दोहराते रहें। इसलिए नहीं शामिल हुए हैं कि कुछ वक्त अच्छा गुजर जाए या मैं अच्छा काम कर लूँ, मेरे दिल को सुकून मिल रहा है। जब अगर ये रवैया होगा कि मैं बेनियाज़ हूँ, तो हम सबको यहाँ पर ज़ाहिर है कि रुक कर अपने रवैयों को, अपनी नीयतों को चेक करने की ज़रूरत है। जहाँ फातिमा हम ये देखते हैं कि एक रवैया ये है कि ज़रा सी भी इनकन्वीनियंस पे माज़रत करनी, तो क्या इसका मतलब है कि तहरीकी अफराद परफेक्शनिस्ट होते हैं, दे शुड बी परफेक्ट इन एवरीथिंग? सवाल आप बताएं। मेरे ख्याल से तो जहाँ एक एक्सट्रीम रवैया ये है कि बेनियाजी है, ज़रा सी भी इनकन्वीनियंस पर माज़रत करनी, वहाँ पर ये दूसरा एक्सट्रीम रवैया परफेक्शन, कि अगर मैं काम करूँगी तो परफेक्ट जब तक मैं नहीं हो जाती, वरना मैं काम करूँगी ही नहीं। ये दोनों ही रवैये ज़ाहिर है कि तहरीक को नुकसान पहुँचाते हैं। इसको समझने के लिए हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात को देखते हैं।
ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں مختلف کردار، شخصیات اور ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ کے لوگ تھے، وہ الگ الگ قبیلوں سے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اسلام نے کبھی بھی ان سے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ وہ سر تا پا خود کو بدل لیں. سب کی ظاہر کی اپنی اپنی یونیک کوالٹیز تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بس یہی ڈیمانڈ رکھی کہ وہ ان کوالٹیز کو استعمال کرتے ہوئے بہترین ایفرٹ کریں. ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں کوئی دوسرے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھے، کوئی دوسرے حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، دوسرے کوئی نہیں تھے. یہ تمام کتنے تمام شخصیات کی کتنی پراسر تھیں اور کتنا بڑا رتبہ تھا ان کا، لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر اپنی سختی کے لیے پریشان رہتے تھے اور اپنا محاسبہ کرتے تھے. ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بخیلی کی شکایت کی. ہم تو بعض دفعہ سمجھے کہ صحابہ جو ہے ان کے لیے یہ چیز ہو ہی نہیں سکتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہی نصیحت کی کہ تم اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرو. ایک بدو کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس یہی نصیحت کی کہ تم جھوٹ بولنا بند کر دو. حضرت ابو ذر غفاری جن کا قبیلہ بنو غفار تھا، جس کے مالی معاملات بہت اچھے نہیں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت کی تھی کہ تم کبھی کوئی عہدہ نہیں لینا. تو انہوں نے ساری زندگی، حالانکہ وہ صحابی تھے لیکن انہوں نے ساری زندگی اس چیز کو اوائڈ کیا. تو دیکھیں اس سے بات سمجھ آ رہی ہے کہ آئیڈیل کنڈیشنز، پرفیکٹ پرسنالٹیز اس وقت بھی نہیں تھی، لیکن جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ریکوائرڈ تھی وہ یہ تھی کہ اپنے اس کی طرف سے جو اپنا ایفرٹ، بیسٹ ایفرٹ ہے وہ سامنے رکھیں. ظاہر ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، سب سے پہلے دیکھیں کہ بخیلی ہے تو اس کو دور کریں، غصہ آ جاتا ہے تو اس پہ ظاہر ہے کہ قابو کرنے کی ضرورت ہے، اگر معذرت زیادہ ہوتی ہے تو اس کو ٹائم مینیج کرنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ اس میں یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم تحریک سے جڑے ہیں تو تحریک نے انہی چیزوں کو مینیج کرنے کے لیے ہمیں ٹولز دیے ہیں، جیسے کہ رپورٹ سسٹم ہے ہمارے محاسبے کے لیے. اس کے علاوہ ہماری تربیت کے لیے تربیتی نشستیں ہوتی ہیں، قرآن کلاس ہوتی ہیں جس میں ہم بہنوں سے ملتے ہیں، تعلقات بناتے ہیں. تو اس بات کو اصل بات یہ ہے کہ پرفیکشن ریکوائرڈ نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ عمل کرتے رہیں تاکہ سیکھتے رہیں اور کوشش جاری رہے. سمجھ اتنی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی جو کیمسٹری ہے اور جو آپ نے ان کا تعلق آپس میں بتایا، تو مجھے اتنی چیزیں ذہن میں آئیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح بہترین مزاج شناس تھے، وہ کس طریقے سے صحابہ کے ساتھ ڈیلنگ کرتے تھے، اور ان کو پتہ تھا کہ کس کو کس طریقے سے، کس کی کیا دلچسپی ہے، کس کے کیا اسٹرانگ پوائنٹس ہیں، کس کا کیا شوق ہے، اور کس کے اندر کیا، وہ بہت بہترین انداز سے ان کو لے کر چلتے تھے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت سے ہمیں پتہ چلتا ہے ہاں کتنی وہ تعریف اور تحسین کرتے تھے. وہ تمام صحابہ کو انکریج کرتے تھے، ان سے عزت اور محبت سے، ان احترام سے پیش آتے تھے، ان کا حوصلہ بڑھاتے تھے. آپ سب بتائیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ کا کیا لقب تھا؟ صدیق. یہ کیا ہے؟ یہ انکریجمنٹ ہی تو ہے. عمر رضی اللہ عنہ، فاروق، عثمان رضی اللہ عنہ. تو یہ سب چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہم سب تحریکی افراد، چینج میکر، دعوتی افراد کو بھی سیکھنا ہے کہ ہم نے کس طریقے سے ہر فرد کے شوق کو، دلچسپی کو اور ان سب چیزوں کو، صالحیت کو، صلاحیت کو دیکھتے ہوئے ان کو کوئی کام کہنا. یہ سب چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے، اس طرح کا تعلق رکھنا ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہو کہ کس کی کیا مشکل ہے، کس کے فراغت کے کون سے اوقات ہیں. اور ان سب باتوں کے ساتھ ایک اہم چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں گے کہ وہ کس طریقے سے اسپیس دیتے تھے. ہم سب افراد یہ دیکھیں کہ کہیں ہم یہ ہمارے ذہن میں وہ مارے ہوئے اور دہائے ہوئے، جیسے میں کام کر رہی ہوں وہی پرفیکٹ طریقہ ہے، ہر فرد اس طریقے سے کام کرے. جب میں کوئی چیز پوچھوں مجھے اگلے سیکنڈ جواب ملے. جیسے یہ اس طرح نہیں ہے، اس طریقے سے تو لوگ پیچھے ہٹیں گے نا، اس طریقے سے تو لوگ جڑیں گے نہیں بلکہ پیچھے ہٹیں گے، گھبرائیں گے. نہیں، ہم سر پر سوار نہیں ہوں گے، ہم اس طرح نہیں کریں گے، بلکہ محبت سے، احترام سے، حوصلہ بڑھاتے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہی یہ کام کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. فاطمہ، ہو سکتا ہے بہنوں کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہو کہ ہم نے ایک ایکسٹریم رویے کی بات کی کہ بے دلی ہے، بے نیازی. دوسرا ایکسٹریم رویہ بھی درست نہیں کہ پرفیکشن
एक तीसरा रवैया या अंदाज़ ये हो सकता है कि मैं अपना घर और तहरीकी ज़िम्मेदारियाँ या जो काम मुझे मिलते हैं बहुत अच्छी तरह से मैनेज करें। तो मैं अपने आप से मुतमईन होने लगती हूँ और दूसरों के कामों से मैं मुतमईन होने लगती हूँ। जबकि हम अपने असलाफ़ में देखते हैं कि हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनको खिलाफत भी मिली, लेकिन फिर भी उन्होंने ये कहा कि काश मैं चिड़िया होता, काश मैं तिनका होता और मुझे रोज़े महशर जवाब ना देना होता। तो आप देखिए कि उनके तो क्या काम है माशाल्लाह से, उनका क्या रुतबा है, लेकिन वो फिर भी आज़ी और उनकी सारी किस कदर है कि वो उसको फिर भी इनफ नहीं समझ रहे हैं। लेकिन मैं तो अपने सब कुछ अच्छा मैनेज करने से ही मुतमईन हो रही हूँ। समझ देखिए, ये तो शैतान का सबसे बड़ा हथकंडा है, गुरूर में, तकब्बुर में मुब्तला करना। वो खुद तो खसारा उसने पाया ही, लेकिन वो सोचता है कि जो भी मेरे पीछे जाए वो भी इसी एक चीज़, तकब्बुर या गुरूर या बड़ाई या अपने आप से मुतमईन हो जाना और कहूँ कि मैं ही सबसे अच्छा काम करती हूँ, तहरीक चल रही है तो मुझसे चल रही है, ऐसी सोच ये शैतान की तरफ से, और ये अच्छी बात नहीं है। हम आपने जो इतना प्यारा अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का बताया, देखिए वो क्या हस्ती हैं, उनके क्या काम है। उसके बाद वो कहते हैं काश मैं तिनका होता, काश मैं चिड़िया होता, काश मुझे हशर में जवाब न देना होता। हम सब इसको देखें कि ये जो मुतमईन होना है ना, अपने आप से खुश होना है, ये बहुत सारी और बुराइयों को आगे से जन्म इनसे लेते हैं। हम देखेंगे कि सेल्फ प्रेजिंग, खुद नुमाई का रवैया, किस तरीके से मैं हर वक्त अपना तस्करा कर रही हूँ, मैं केवल गुफ्तगू कर रही हूँ या मैं दर्ज दे रही हूँ तो मैं ज़ाती मिसालें दे रही हूँ, या मैं माजी में जो मैंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं ना अपनी जिम्मेदारियों का जिक्र कर रही हूँ। आप देखिए इससे क्या कर रही हूँ मैं अफराद को इज्तिमाइयत से जोड़ रही हूँ या अपनी शख्सियत से जोड़ रही हूँ। ये चीज़ बहुत बदनुमा है और ये शैतान हमें इस तरीके से मायूसी लाता है, और ये किब्र और तकब्बुर और ये नमूद और नुमाइश, ये सारी चीज़ें इससे जन्म लेती हैं। जब मैं अपने आप से मुतमईन हो रही हूँ तो मैं दूसरे में नफ्स निकालूंगी, जब मुझे दूसरे का काम सही नहीं लगेगा मैं हमेशा ये सोचूंगी कि मेरी जो राय है वो सही है और उसी पर अमल है। इससे फिर और बुराइयाँ भी जन्म लेती हैं, हसद है, बुग़्ज़ है, ग़ीबत है, क्योंकि सब गैर मतलूब चीज़ें हैं जो कि एक चेंज मेकर, एक तहरीक के अंदर, एक तहरीक अफराद की जो जमात है उसके अंदर ये नहीं होना चाहिए ना। एक और समझ चीज़ है वो ब्लेम गेम, कि मैं सोचूं क्योंकि मैं अपने आप से मुतमईन हूँ तो मैं कहूँ ये नाज़मा की गलती है, ये सदरबाजी की गलती है, ये समर की गलती है। मैं हर चीज़ दूसरे के ऊपर लगा दूँ और मैं कहूँ कि नहीं ऐसे नहीं है, मेरी गलती नहीं है, इनकी गलती है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये अच्छी बात नहीं है। हमारी तहरीक की दो बातें बहुत प्यारी हैं, एक मुशावरत, मशवरा दीजिए, अपनी राय दीजिए, लेकिन उस पर इंसिस्ट नहीं कीजिए, और दूसरा एहतसाब, सही जगह पे सही मौके पर मुनासिब अंदाज, मुनासिब तरीके से ज़रूर एहतसाब कीजिए। ये बहुत प्यारी रिवायत है। और इसकी दूसरी तरफ ये भी मैं कहूँगी कि ना सिर्फ एहतसाब कीजिए बल्कि कभी तनकीद है तो उसको खंदा पेशानी से कबूल भी कीजिए, दिल छोटा हो भी लेकिन उसको सुनिए और कबूल कीजिए। बिल्कुल फातिमा, एहतसाब तो नागुज़ीर है, हमारी अपनी भलाई के लिए भी, तहरीक के लिए भी। अब जैसे कि फातिमा हम मुसलसल बात कर रहे हैं कि जो तहरीकी बहनें हैं उनका आपस में क्या ताल्लुक़ होना चाहिए, हमारा एक दूसरे की साथी बहनों के साथ या कुरान क्लास में जो बहनें आती हैं उनके साथ। लेकिन ज़ाहिर है कि ये भी एक रियलिटी है कि हम और बहुत से लोगों से मिलते हैं, हमारे अपने फैमिली फ्रेंड्स होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, तो हम हर दफ़ा महसूस करते हैं कि हमारा तहरीकी ज़हन उनसे मैच नहीं कर रहा है, तो फिर हम उनसे कटने लगते हैं, बाद में उनको जज करने लगते हैं। लेकिन उन लोगों में भी ज़ाहिर है कि पोटेंशियल हो सकता है, हम उनकी तरफ किस तरह से काम करें। सबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, अत्तक़वा हाँ होना, तक़वा दिल में। ये हम सब ने सुना हुआ है ना, किस तरीके से एक तहरीकी पर कभी जजमेंटल नहीं होता, उसकी सतही नज़र नहीं होती, वो लोगों के लिबास, अबाए, दुपट्टा ओढ़ने के स्टाइल, कलर्ड अबाया या
ہنس ہنس کر لوگوں سے بات کر رہا ہے کوئی، یا کسی کے بچے الٹے ہاتھ سے پانی پی لیتے ہیں، یا کوئی اس طرح کی بات ہے کہ کوئی بھی چیز ہے کہ بچی نے ہاف سلیوز پہنی ہے، اس سے وہ کسی کو ڈسارم نہیں کرتا، وہ اپنے آپ کو محدود نہیں کرتا. اللہ جانتا ہے کہ کسی کا دل کتنا اچھا ہے، مناسب تربیت ہو، اچھی کمپنی ہو، کتنے ہیرے ملے ہیں تحریک کو. آپ بتائیے اس طریقے سے. تو ایک تحریکی فرد اپنے آپ کو لمٹ نہیں کرتا. وہ فاطمہ سے یہ بات یاد آئی ہے، ابھی کچھ دن پہلے ایک بہن نے بتایا کہ ان کے پاس ایک خاتون کا فون آیا، انہوں نے کہا کہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے. والدہ تحریک سے منسلک تھی، اور ان خاتون نے کہا کہ ہمارے پاس کافی کوئی قرآن ہے اور تحریک کا لٹریچر ہے، ہمارے یہاں تو کسی کو دلچسپی ہے نہیں، نہ کوئی پڑھتا ہے. تو ہم ردی میں دینے سے پہلے ہم نے سوچا آپ سے پوچھ لیں، آپ کا کام آپ کے کام آ جائے. تو اس سے خیال آیا کہ ہم خود تو تحریک سے جڑ گئے ہیں، لیکن ہم اپنے بچوں کو، گھر والوں کو اس سے جوڑنے کی صحیح نہیں کرتے. جبکہ ایک حدیث ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن وہ ہے جو دوسروں کے لیے وہی پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. تو میں نے اپنے لیے تو تحریک سے جڑنا جو ہے وہ پسند کیا، لیکن اپنے بچوں کو، گھر والوں کو میں اس طرف نہیں لے کر آتی. آپ لوگ سب خود سوچیے بہنوں، ہم ایک تحریک سے جڑیں، ایک نصب العین ہے، ایک اجتماعیت ہے. اللہ کی رضا کے لیے ہم کسی چیز میں اپنی زندگی لگا رہے ہیں اور ہم سوچیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو نہیں جوڑنا اس میں. خاندان کے بزرگ کیا کرتے ہیں؟ ان کو سب سے زیادہ یہی فکر ہوتی ہے نا کہ میں جاؤں تو میرے بچوں کے ساتھ یہ ہو، میرے بچے آپس میں مل کر رہیں، خوشحال رہیں، ان کا انتظام کرتے ہیں. تو یہ کس طریقے کی اپنائیت ہے، یا کس طریقے کی تحریک کے ساتھ ہم منسلک ہوئے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو اس سے نہیں جوڑیں. یہ ایک المیہ ہے اور یہ بہت پریشان بات ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ جب ہم رخصت ہو رہے ہوں تو ہمارے گھر سے دو بنا دے. ایسے نہ ہو. دیکھیے، ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ بانڈنگ کرنی ہے اور ہم نے ضرور یہ کوشش کرنی ہے ہر وقت کے لحاظ سے، ہر بچے کی عمر کے لحاظ سے، الگ الگ طرح سے، لیکن ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ بانڈ کرنا ہے، ان کو تحریکی شعور دینا ہے اور ان کے ساتھ کچھ چھوٹا بہت، مجھے نہیں معلوم آپ لوگ کیا آئیڈیا لیں گے، لیکن ایک بہن ہے وہ اپنی بیٹی کے ساتھ ٹورز اینڈ رسائل اسلام پڑھ رہی ہیں. ایک بہن ہے وہ کیا کرتی ہیں، مہینے میں ایک دفعہ بہت مزے کی، خاص طور پہ بچوں کی پسندیدہ ڈش بناتی ہیں اور بچوں کے ساتھ ایک پورا سیشن کرتی ہیں جس میں بچے بولتے ہیں اور وہ سنتے ہیں اور وہ کتاب کو ڈسکس کرتے ہیں. بچوں نے کتاب سے کیا سیکھا، ایسے ہوتا ہے. تو یہ ایک المیہ ہے اور یہ اب کا بہت ضروری چیز ہے کہ ہم سب جو جڑے ہیں ہمیں اپنے بچوں کو جوڑنا ہے. جو آج کا کوئی ایسے بھی کتنے اچھے سوال تھے، ہم بچوں سے ضرور اس کے بارے میں بات کریں، حالات حاضرہ پہ بات کریں. بچوں کی سارے ایج کے حساب سے ان سے ہم عمر کے مسائل ڈسکس کر سکتے ہیں. جیسے آج کل فروٹیلا ہے، ہم اس کو بچوں کے ساتھ اس کی اپڈیٹس کو فالو کریں تاکہ ان کے اندر بھی تحریکی سوچ ہو اور وہ اس بارے میں سوچیں، اپنی ترجیحات کا تعین کریں کہ زندگی میں صرف پڑھ کے اور آگے نکل جانا نہیں ہے. بالکل. بس آخری ایک بات ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب جیسے کہ ہم مسلسل بات کر رہے ہیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کہ ہم نے بات کی کہ ماشاء اللہ سے بہت کام ہے کرنے کو، اپنی کردار پہ بھی، خصوصیات پہ بھی، تعلقات پر بھی. لیکن یہ بات بھی سچ ہے فاطمہ کہ اتنے سوشل انٹریکشن سے نا انرجی ڈرین ہونے لگتی ہے، تو پھر ہم اپنے آپ کو ریچارج کس طرح کریں؟ آپ لوگ یہ بتائیں کہ اگر ایک کنواں ہے اس میں سے بھی پانی ختم ہو جاتا ہے نا، ایک ڈسپینسر ہے اس کی بوتل بھی ختم ہو جاتی ہے، تو ہم سب یہ ضرور کوشش کریں کہ ایک چینج میکر ہے جو لوگوں کے ساتھ مسلسل رابطے کر رہا ہے. اتنی سوشل انٹریکشن ہے، آپ دیکھیں وہ خالی ہوتا جائے گا وقت کے ساتھ ساتھ. ہم نے ضرور اپنی آپ کے لیے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنی ذات کو ریچارج کریں، اپنی ذات کے اندر رس بھریں، اس کے لیے کچھ اہتمام کریں. ہم ضرور کچھ مطالعہ کریں، ہم کچھ سنیں، کچھ پڑھیں، قرآن کی چیز، کوئی سیرت کی چیز، جس سے ہم اپنے آپ کو ریچارج کر سکیں، جس سے ہم اپنے آپ کو بہتر بنا سکیں، جس سے ہم اپنی ذات میں رس بھر سکیں. بس بہنوں، ہمارا وقت ختم ہو کے دیکھیے یہ جو ہم نے آج پوری ڈسکشن کی میں نے اور سمجھ نے، یہ کام مشکل لگ رہا ہے. ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے بالکل انفینٹ ہے اور آپ کہیں یہ بولنے لگے گا، یہ چلنے لگے گا، یہ رائے دے گا، یہ مشورہ دے گا، تو آپ کو سننے میں کیسا لگتا ہے
کہ یہ انفینٹ کرے گا یہ ساری چیزیں، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ وقت کے بعد وہ سب کچھ کرتا ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے آہستہ آہستہ مستقل اللہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہوئے اور یقین کے ساتھ ہم کوشش کرتے رہیں گے۔ ایک وقت آئے گا کہ ہم ایک مومن، ایک جیسے سمجھے بھی نوزائیدہ ہیں، تو ہم ایک مومن کی طرح ایک کھجور کے درخت کی طرح بن جائیں گے، جس کی شاخیں آسمان تک ہیں، جس کی جڑیں زمین میں مضبوط ہیں، جو خوب پھل دے رہا ہے اور امت کے لیے بہت نفع بخش ہے۔ کوشش کرنی ہے بس جہد مسلسل۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کچھ میں نے اور سمر نے اور ہم سب نے بھی جو کچھ سنا اور ہم نے کہا، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہمیں عمل کرنے والا بنائے۔ سبحان اللہ۔ جزاک اللہ۔ مجھے یہ ساری وہ سن کر ایک شعر یاد آ رہا تھا کہ یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ مردوں کی شمشیر ہے۔ اچھا اب میں دعوت دوں گی زوری حلقوں کے وہ آئیں اور دعا کرائیں۔ اچھا بہنوں آپ